السلام علیکم جی۔ پس پردہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آج میں فرنٹ کی بات کرتا ہوں۔ بڑی زبردست جو انسانہ اس وقت میں سچویشن ہے، پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی میں اور پروونس کے اندر جو ہے وہ خواتین کی نشستیں حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے اندر وہ ایک ایسی غلطی کر گئی ہے کہ جو پی ایم ایل این کے ہاتھ میں اس وقت میں بہت بڑا جو انسانہ آپ کہہ لیں اپرچونٹی آ گئی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ جب انسان یا کوئی جماعت اس طرح کی حرکتیں کرے کہ بھئی ہمیں قانون سے بالا تر ہو کے ٹریٹ کیا جائے، اور مسلسل ان کا رویہ یہی رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ جو ایک ڈاکٹرائن آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو دل کرتا ہے بس الزام لگا دو، باقی پاناما میں سے اقامہ نکالنا ہمارا کام ہے، اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ ابھی صورتحال جو ان سے نا تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے، ہر سائڈ جو ان سے نا پریشر کے اندر ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی نے جس ٹائم میں اپنا سمبل مانگا الیکشن کے لیے بلے کا، تو الیکشن کی بات ہو گئی کہ آپ نے پارٹی میں الیکشن نہیں کروایا، پھر ان کو ٹائم دیا گیا، پھر مزید ٹائم دیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ دیکھیں 2021 سے ہم آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے الیکشن کروائیں۔ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہمارے لیے تو زمین اور آسمان ایک ہیں، ہمارے لیے تو کالا اور چٹے کا فرق نہیں ہے، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، ہم تو ایک پیج پر ہیں، اور ہم تو اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور ہمارے ساتھ تو جو پروگرام ہے وہ تو 10 سال کا ہے۔ اور کوئی شک نہیں ہے بھی ہے، بہت ساری جگہوں پہ نظر آتا ہے، لیکن کچھ جگہیں جب کمزور ہو جاتی ہیں نا تو وہاں پہ آپ کو ورکنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو الیکشن میں یہ چلے گئے، انہوں نے اپنے انتخابات کے لیے جو انسان بطور جماعت لسٹ بھی دے دی اور اپنا سمبل بھی مانگ لیا۔ اب یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم بطور جماعت الیکشن کے اندر جا رہے ہیں، اور جماعت کون سی ہے؟ وہ پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ہم رکن الیکشن میں جا رہے ہیں۔ اور اس وقت میں بھی یہ ہوا کہ جب آپ جیت جائیں گے تو آپ کو خواتین کی نشستیں نہیں ملیں گی اگر آپ کے پاس سمبل نہ ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں ملیں گی، کیونکہ ہم بطور جماعت ہیں، صرف ہمارے پاس سمبل نہیں ہے۔ یہ تمام یہ باتیں کرتے رہے ہیں، اور اس کے تمام کے ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں۔ اس کے بعد جو انسان یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکشن میں بڑی نشستیں جیت جاتی ہیں یا جتوا دی جاتی ہیں، بہرحال اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 90 کے قریب ہیں یا 80 کے قریب ہیں بندے جو بھی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں خواتین کی نشستیں چاہیے، یعنی کہ اگر 90 ہیں تو 30، اگر 80 ہیں تو مطلب 25 تو چلو ہے۔ انہوں نے لسٹ بنا کے اتحاد کر لیا انہوں نے سنی تحریک سے۔ سنی تحریک جو نا خود ایک، میں ان سے اختلاف یا اتفاق کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں قانونی ان کی حیثیت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ایک سربراہ جیتے ہوئے ہیں، آزاد حیثیت میں جیتے ہوئے ہیں، جماعت کے طور پہ نہیں جیتے ہوئے، اور انہوں نے خواتین کی کوئی لسٹ ہی نہیں جمع کرائی بھی، یعنی کہ وہ خود ایک لنگڑی لولی جماعت ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اور ان کی جو ایک ترتیب ہونی چاہیے تھی، جیسے جماعت اسلامی ہے، بہت کم سیٹیں ملی ہیں، لیکن ان کی پوری آرگنائز ایک موو ہے، وہ نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ وہ سنی تحریک کی جو اپنا سنی اتحاد جو ہے، وہ اس کی ایک جو ایک شکل ہے وہ ایک جماعت کی ہے۔ اب پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا ہے کہ جو پارٹی جوائن کر لی ہے، جبکہ وہ آلریڈی پی ٹی آئی کے اندر شامل ہے، ایک پارٹی سے یہ دوسری پارٹی میں جمپ کر گئے۔ یہ آزاد حیثیت سے نہیں لڑے، یہ بطور جماعت لڑے ہیں۔ ان کو انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا، ان کو جو سمبل ہے نا، وہ جو انتخابی نشان ہے وہ الاٹ نہیں ہوا، جبکہ یہ ایک جماعت کے طور پہ لڑے ہیں، اور اس کے ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں۔ ایک جماعت چھوڑ کے جب دوسری جماعت میں جاتا ہے نا تو اس کو نشست خالی کرنی پڑتی ہے، پھر دوبارہ الیکشن میں جانا پڑتا ہے، یہ قانون موجود ہے۔ اب دیکھیں ایک حماقت دوسری حماقت، یا یہ خود جان کے کر رہے ہیں، ابھی نہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کل کا دن ہوگا خواتین کی نشستیں لینے کے بعد، جیسے ہی یہ اپنا جائیں گے اسمبلی میں تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا کورٹ میں چلا جائے گا کہ یہ رکن تھے تحریک انصاف کے اور یہ سنی اتحاد میں چلے گئے ہیں، تو یہ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں شفٹ ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو جو ہے نا الیکشن جیتے ہیں یہ اپنا تحریک انصاف پہ اور سنی اتحاد میں شامل ہو گئے ہیں، ان کی سیٹ جاتی رہے گی۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں یہ 80-90 بندے جو ہیں جنہوں نے یہ جمپ کی ہے، ان کی سیٹ جاتی رہے گی۔
تو یہ قانون کے سامنے پھر وہ خراج زکوٰۃ بانٹنے والی بات نہیں ہونی کہ یار یہ کیونکہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے پاس ایک کے بعد دوسری زیادتی ہو رہی ہے، یہ سابق وزیر اعظم تھا ابھی جیل میں ہے، انہوں نے 9 مئی کیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ بات یہ ہوگی کہ یہ کس جماعت کے ساتھ انتخاب لڑے تھے، تو یہ ثابت ہے ان کے ڈاکومنٹ سے کہ یہ تحریک انصاف کے جماعت کے طور پہ یہ انتخاب لڑے تھے اور یہ جیتے ہیں۔ آزاد حیثیت کہلا رہی ہے، لیکن صرف ان کے پاس سمبل نہیں ہے، الیکشن سمبل نہیں ہے، جس کو ہم انتخابی نشان کہتے ہیں، ان کا ایک نہیں ہے، وہ جدا جدا ہے۔ اور ان کو اس وجہ سے انتخابی سمبل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خواتین کی سیٹیں نہیں مل سکتی، کیونکہ ان کی جماعت جو سی ہے نا وہ تو رجسٹرڈ ہے، لیکن جماعت جو سی ہے اس کو سمبل اس لیے نہیں مل رہا کہ بھائی وہ اپنا انتخاب نہیں انہوں نے پورا کروایا، لیکن جماعت تو موجود ہے۔ یہاں پہ بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں 20-20 سال ہو گئے ہیں نہیں ہیں، لیکن وہ الیکشن میں جائیں گی تو ان کو سمبل نہیں ملے گا، انتخابی نشان نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے قواعد ضوابط پورے نہیں کیے، لیکن جماعت رجسٹرڈ ہے۔ تو یہ چیز جو ان سی ہے نا، اب یہ کام ان سے کون کروا رہا ہے؟ یہ کام یہ خود کر رہے ہیں، اور یہ جو ان کی جو دماغ ہیں یہ اس قسم کا بھونڈا کام کر رہے ہیں۔ تو کل کا دن بڑا انجوائمنٹ کا ہوگا جی۔ کل اگر جو ان کو خواتین کی نشستیں ملیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پہ جو انسان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سارے پہنچے ہوئے ہوں گے کہ یہ تو تحریک انصاف کے بندے ہیں، یہ سنی اتحاد میں شامل ہوئے ہیں، اور کچھ وہ نیچے والے جو انسان کسی اور جماعت میں، یہ الیکشن ہی دوبارہ ہو جائیں گے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو شاید اس وقت میں عجیب سی لگ رہی ہو، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا 2-3 دن کے اندر یہ مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے۔ یہ شامل ہو چکے ہوئے ہیں، یہ وہ کرائم جو ہے جو وہ کمٹ کر چکے ہوئے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ قانونی حیثیت یہی ہے، لیکن جو دوسری سائیڈ ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ اچھا چلو بس خاموش رہو، ذرا ردے 2-3 اور رکھے جائیں، مال کٹا جائے، پھر اس کے بعد جو نا ذرا اعلان ہو جائے اچھے طریقے سے، پھر ہم جائیں گے۔ یہ صورتحال بنی گئی۔ اب کون پوچھے، انتخاب کرانے کا ان کو موقع ملا، یہ کرا دیتے، کھلے عام کرا دیتے۔ بندے ان کے اپنے ساتھ تھے، جو ان کے بابر جو ہیں، جو ان کے پرانے ممبر ہیں، ان کو جو نا لڑنے دیتے، ہار جانا تھا انہوں نے، کیا ہونا تھا، لیکن خود جو نا حماقت کی ہے، ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی کرتے آ رہے ہیں، یا یہ خود ان کا ایجنڈا ہی ایسا ہی ہے۔ میرا زیادہ جو اپنی رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کا پروگرام ہی یہی ہے، بس انتشار پھیلا کے رکھو، اور عمران خان صاحب کی سیاست بھی ایسی ہے، اور جو پیچھے گائیڈ کرنے والے ہیں وہ بھی ایسی ہیں۔ لیکن دیکھیں کس حد تک، دیکھتے ہیں جی ابھی ہوتا کیا۔ ابھی نئے انتخاب آ گئے 70-80 سیٹوں پہ، تو پھر اس کے بعد جو نا حکومت والی جو نا ہمیشہ جو نا جو ضمنی انتخاب ہوتا ہے اس میں جو حکومت کا جو نا رول بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے، اللہ حافظ۔